من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ القیامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی ایک اور نہایت خوبصورت سورۃ القیامہ، اس کی 15 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے پوروں کو درست کرتے ہوئے بھی، یعنی ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ اس کے پوروں کو بھی درست کر دیں، ہم کریں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتا رہے. اسی وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی. اور پھر پوچھتا کیا؟ یسألو، سوال کرتا ہے، ایان یوم القیامہ، ایان یوم القیامتی. ہم نے پڑھا تھا سوالیہ جملہ اسمیہ، قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اب یہ ہمارے جملہ فعلیہ شروع ہو رہے ہیں. اِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نظر چندھیا جائے گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جُمِعَ، ہاں جی کون سا فعل ہے؟ مجہول. جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن یہ انسان جو آج بڑھ چڑھ کر سوال کر رہا ہے نا، اس دن یہ پوچھے گا، کہے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ کہاں بھاگوں میں؟ تو فرمایا جا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، لا نفی جنس، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کسی قسم کی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، صرف تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو پھر بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا تھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ
بلکہ انسان تو خود اپنے حال پر گواہ ہے، اس پہ نظر رکھتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈال لے یا چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں نہ تراش لے، اسے پتہ ہے. تو بڑی خوبصورت صورت ہے قرآن مجید کی، اور مکی صورت ہے. اور مکی قرآن کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا اسلوب انتہائی خوبصورت ہے. مدنی قرآن کی اپنی بات ہے، مکی قرآن کی اپنی بات ہے. بہرحال قرآن مجید کا اصل مقصد جو اس کی ہدایت ہے، اس کا میسج ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے ہمیں اس قرآن کی زبان کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا، اور کم از کم اس درجے میں سمجھنا پڑے گا کہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی یہ جو مجھے اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا پڑا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہ پڑے. آپ اسے سورت کو پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھیں اور وہ ترجمہ ڈائریکٹ آپ کے اندر جو ہے اتر رہا ہو. یعنی میں پڑھ رہا ہوں اور وہ ترجمہ، جس طرح آپ انگریزی کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو کیا ایک ایک لائن کا، ایک ایک جملے کا ترجمہ کرتے ہیں ساتھ؟ بالکل نہیں کرتے. آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن آپ کے اندر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو عربی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور پھر عربی میں پھر قرآن مجید، یعنی آپ دیکھیں نا، آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آج کا انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. اتنی فیسلٹیز، نہ سفر کا مسئلہ، اگر سفر کرنا بھی پڑے تو جدید ہمارے پاس جو ہیں وہ ذرائع ہیں سفر کے. اس کے علاوہ اگر سفر کیے بغیر بھی آپ کو جو جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس اور ساری فیسلٹیز ہیں، اس کے ذریعے آپ ہر طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آج کا انسان اللہ کے سامنے قطعاً ایکسکیوز نہیں پیش کر سکے گا کہ میں قرآن مجید کی زبان کیوں نہیں سیکھ سکا. اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو ایمانداری والی بات ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. ساری زندگی ہم نے دنیاوی علم حاصل کرنے میں لگا دی، انگریزی ہمیں آ گئی، لیکن عربی زبان کے حوالے سے ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہ نکل سکا کہ ہم اتنی عربی تو سیکھ لیں کہ کم از کم اللہ کے کلام کو تو ڈائریکٹ سمجھ سکے. بس اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے خاص. میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کام لے رہا ہے، اور میں آپ کے حوالے سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ آپ بھی اس حوالے سے بڑے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصاً اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. لیں جی، جملہ فعلیہ کا آخری ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج شروع کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم پیر والے دن سے فعل مضارع شروع کریں گے. جی، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے. اور اگر فعل معروف ہے تو اس کے لیے فاعل ضروری ہے، اور اگر فعل مجہول ہے تو اس کے لیے نائب الفاعل ضروری ہے. فاعل ہو چاہے نائب الفاعل ہو، یہ دونوں یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں یا پھر ظاہر ہوتے ہیں. اگر ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں تو فعل معروف یا فعل مجہول کی گردان چلتی ہے، اور اگر یہ ظاہر ہوتے ہیں تو فعل معروف یا فعل مجہول کی گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کیا جاتا ہے. کلیئر ہوگی؟ لیں جی، اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ذرا اس پہ غور کریں. میں کہتا ہوں ضربتو، یہ ترجمہ کریں، میں نے مارا. ضربتو زیدن، میں نے زید کو مارا. کلیئر ہو گیا؟ فعل، فاعل اور مفعول. کلیئر؟ جملہ فعلیہ. اچھا، اس جملہ فعلیہ میں اب میں ایک تبدیلی لے کے آ رہا ہوں. تبدیلی یہ لے کے آ رہا ہوں کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر کر رہا ہوں،
اور تقدیم و تاخیر الفاظ کی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی لفظ پر زور دینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے بول دیتے ہیں. اب اس جملے میں میں زور پیدا کرنے کے لیے کر یہ رہا ہوں کہ زیدن ضربتو، زیدن ضربتو. ہاں جی، اب ذرا مجھے بتائیں، اس جملے کا انالیسس آپ نے کر لیا ماشاءاللہ. ضربتو فعل با فاعل اور زیدن مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. زیدن ضربتو اس جملے کو سامنے رکھیں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ضربتو مفعول سامنے جملہ ہے نا، اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے. مفعول لیکن مقدم، مفعول مقدم، مفعول کو میں نے آگے کر دیا اس لیے کہ سٹریس کرنا مقصود تھا مفعول پر، مفعول پر سٹریس کرنا مقصود تھا، اس لیے میں نے کہا زیدن مفعول مقدم اور ضربتو فعل با فاعل مؤخر، فاعل آپ کا مؤخر ہو گیا. اب اس صورت میں بھی یہ جملہ جو ہے کیا رہے گا؟ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، جملہ فعلیہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ صرف کیا ہوا ہے، آپ نے زور دینے کے لیے مفعول کو مقدم کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، اب ایک پوائنٹ یہاں سے اور اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر کلیئر کرتا چلوں آپ کو. ضربتو زیدن، اس جملے میں زید کی جگہ بھی ذرا ضمیر استعمال کریں. کیا بنے گا جی جملہ؟ ضربتو ہو، میں نے اس کو مارا. اب جس طرح ضربتو زیدن میں زور پیدا کرنے کے لیے میں نے مفعول کو مقدم کیا تھا، زیدن کو شروع میں لے آیا اور فعل اور فاعل کو پیچھے کر دیا. اب ضربتو ہو میں بھی میں زور پیدا کرنے کے لیے مفعول کو پہلے لانا چاہتا ہوں، تو ذرا بتائیں کیا بنے گا جملہ؟ مفعول کو میں نے مقدم کرنا ہے نا، مفعول کو میں نے مقدم کرنا ہے. اچھا اب دیکھیں، یہ ضمیر ہے نا، یہ پہلے آ گئی اور فعل اور فاعل ادھر چلا گیا. اب یہ جو ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ اٹیچڈ ہو. اب جب اس طرح یہ استعمال ہوئی تو اب یہ کوئی اٹیچ رہی نہیں رہی نا، لہذا اس کی اب چونکہ میں نے اسلوب تو پیدا کرنا ہے، یہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اب اس کے لیے میں کیا کروں گا، اس ضمیر کو سپورٹ دینے کے لیے، اس ضمیر کو سپورٹ دینے کے لیے اس کے ساتھ میں ایک لفظ ایڈ کر دوں گا جو کہ ایا ہوگا. ایاہو ضربتو، ایاہو ضربتو. یہ ایا جو ہے یہ کیوں استعمال کیا میں نے؟ اس کو سپورٹ دینے کے لیے. ایا کے اپنے معنی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اب وہ چونکہ نعبدو اور نستعین وہ فعل مضارع تھے، اس وقت بجائے اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے لاتا، میں نے ابھی اس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھ دیا. ایاہو ضربتو، اس ہی کو میں نے مارا. زور پیدا ہو گیا نا. اب یہ دیکھیں ایاہو، اب اس حوالے سے گرامر والے بڑی دلچسپ بات ہے کہ ضمائر کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں. ہم نے ضمائر کے کتنے چارٹ پڑھے ہیں عرفان؟ ضمائر کے کتنے چارٹ پڑھے ہیں؟ 2. ایک حالت رفع والا اور ایک حالت نصب اور جر والا. ایسے ہی ہے نا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. حالت رفع والا چارٹ. اور حالت نصب اور جر والا اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. ٹھیک ہے. اب گرامر کی کتابوں میں آپ کو ضمائر کی 5 اقسام ملتی ہیں. ایک تو وہی ضمائر جو ہیں اٹیچ جو ہیں یہ متصل کہلاتے ہیں، اور جو اٹیچ نہیں ہے وہ
منفصل. ٹھیک ہے, وہ منفصل کہلاتے ہیں, یعنی ڈیٹیچڈ. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب گرامر والے کہتے ہیں کہ ایک تو چارٹ وہی ہو گیا منفصل, حالت رفع والے ضمائر منفصل, ہوا, ہما, ہم, ایک چارٹ وہ ہو گیا. دوسرا چارٹ جو ہے ضمائر جو متصل ہیں, ضمائر متصل اٹیچ ضمائر ہیں, وہ منصوب آپ کے اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, ایک وہ چارٹ ہو گیا. پھر ضمائر متصل مجرور, وہ بھی اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, یعنی مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. اس طرح تین ہو گئے. اور چوتھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ضمائر جو آپ کے منصوب ہیں, یہ حالت نصب والی ضمیر ہے نا, اس کو اگر آپ منفصل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ایا کے ساتھ پورے ضمائر کا ایک آپ کو چارٹ دیتے ہیں, گردان دیتے ہیں. یعنی باقاعدہ ضمائر آپ کو ملیں گے, ضمائر منصوب منفصل ڈیٹیچڈ. وہ کس صورت میں آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکن, ایا, یا اور ایانا. کلیئر ہو گیا؟ ایک چارٹ وہ اس طرح لیتے ہیں. اور پھر ایک چارٹ جو ضمائر مرفوع متصل ہیں, وہ جو ہمارا ماضی میں چارٹ تھا نا, وہ ضربا, ضربا, ضربو میں, وہ میں نے بتایا تھا الف ضمیر وہ لیتے ہیں, واو ضمیر لیتے ہیں, تا تما تم, تی تما تم. تو اس طریقے سے وہ ضمائر کے 5 چارٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے 2 چارٹس میں یہ سارا کام جو ہے پورا ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہم نے کیسے کور کیا کہ ہم اس جو اٹیچ ضمیر تھی اس کو جب مقدم کر رہے تھے تو وہ اکیلی آ نہیں سکتی تھی, اس کو سپورٹ دینے کے لیے ہم نے ایا کا لفظ استعمال کر لیا. اس لیے اب اس کا ترجمہ ہو گیا ایاہو ضرب, اسی کو میں نے مارا. کلیئر ہو گیا جی؟ لیکن جی الحمدللہ یہاں پر آپ کے سامنے آپ واپس ادھر آئیں کہ جب میں نے مفعول کو مقدم کیا تو وہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہی رہا. جی ترجمہ کریں ذرا. ضرب زیدن, زید نے مارا. ضرب زیدن حامدن, زید نے حامد کو مارا. ضرب فعل, زید فاعل اور حامد مفعول. اگر میں مفعول کو مقدم کر دوں تو جملہ کیا بنے گا؟ حامدن ضرب زیدن. بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں سٹریس کرنا مقصود تھا مفعول پر, تو میں نے اس مفعول کو مقدم کر دیا, جملہ جملہ فعلیہ ہی رہا. اگر میں اس زید کو فاعل کو فعل سے پہلے لے جاؤں, زیدن ضرب حامدن, تو ایک بات ذرا ذہن میں لائیں. ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے نا, وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. اب یہ زیدن کو میں پہلے لے آیا تو کیا اب یہ فاعل کہلائے گا؟ بالکل نہیں کہلائے گا. اب یہ فاعل نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. اور وہ جملہ جو حالت رفع والے اسم سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس اسم کو, حالت رفع والے اسم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. تو اب یہ زیدن جو ہے یہ مبتدا ہے اور ضرب حامدن یہ اس کی خبر بن کر آ رہا ہے. اب سمجھے کہ ہوا کیا ہے, کہانی کو اب سمجھ لیں کیا ہوا ہے. کہ اگر آپ جملہ فعلیہ میں مفعول کو مقدم کر دیتے ہیں, فعل سے پہلے لے آتے ہیں, تو وہ جملہ پھر بھی فعلیہ ہی رہتا ہے. لیکن اگر آپ فاعل کو مقدم کر دیں, ٹھیک ہے, فعل سے مقدم کر دیں, تو اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہا بلکہ جملہ اسمیہ بن گیا.
اسمیہ بن گیا نا. اچھا اب یہاں سے سوال پیدا ہوگا کہ جب حامد کو ہم نے مقدم کیا مفعول کو, تو وہ بھی تو اسم سے شروع ہو رہا ہے. اسم سے اگرچہ شروع ہو رہا ہے لیکن وہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں نہیں ہے, حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو رفع سے اگر شروع ہوگا, رفع والے اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا. کلیئر ہو گیا نا. تو زید ضرب حامدا. اچھا اب اس سے مفہوم میں کیا تبدیلی آئی؟ مفہوم میں وہی تبدیلی آئی, سٹریس. پہلے حامد کو میں نے مقدم کیا تھا تو مفعول پہ زور دینا مقصود تھا لیکن وہ جملہ فعلی ہی رہا. اب میں نے زید کو مقدم کر دیا تو اب فاعل پر سٹریس دینا مقصود تھا, لیکن ساتھ ایک تبدیلی یہ ہو گئی کہ اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہا بلکہ جملہ اسمیہ بن گیا. اور ایک طریقہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کسی بھی جملہ فعلیہ کو اگر آپ جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے, اور مضارع سے پہلے جو آخری ٹاپک ہے وہ یہ ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا. آپ کے پاس جملہ فعلیہ ہے, آپ اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے, فاعل کو اٹھائیں اور فعل سے پہلے رکھ دیں. اتنی سی بات. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا ہے آپ صاحب؟ فاعل کو اٹھانا ہے, فعل کے پہلے لا دیں. کلیئر ہو گیا. آپ پہلے اس پہ کام کرتے ہیں, کچھ جملے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر مزید انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے وہ حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. ترجمہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. خلق, اس نے پیدا کیا. خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. انالیسس بھی ساتھ کر لیں, بہت ضروری ہے آج اس کا. خلق کا فعل, اللہ فاعل اور الانسان مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. لیکن خلق اللہ الانسان جملہ فعلیہ کو میں جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. جی شبیر صاحب کیا کروں گا؟ فاعل کو میں پہلے لے آؤں گا اللہ, اور خلق الانسان جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو گیا. خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب یہ سٹریس دیکھیں میں کہاں لے کے آ رہا ہوں, اپنے لہجے میں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ایکسپریشن ہے یہ آپ کو ترجمے میں نظر نہیں آئے گا, اس کے لیے آپ کو یہ پورا اسلوب سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کا انالیسس دیکھیں. اللہ حالت رفع میں ہے, اسم شروع ہو رہا ہے جملہ, اور حالت رفع والا اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. اللہ مبتدا. کلیئر ہو گیا. اور جب بھی مبتدا آئے گا اس کی خبر آئے گی, جب بھی مبتدا ہوگا اس کی خبر ہوگی. اب دیکھیں ذرا اس کو تھوڑی دیر ہائڈ کر دیں. اب آپ کے سامنے ایک جملہ آ گیا خلق الانسان, صرف اس کا انالیسس کریں. خلق فعل با فاعل, فعل پلس فاعل. خلق اس نے پیدا کیا, الانسان مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ پورا جملہ فعلیہ اب اس مبتدا اللہ کے لیے خبر بن گیا, اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ اسم. تو جو میں نے بات کی تھی نا جملہ فعلیہ کو اسم میں تبدیل کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہوئی؟ زور پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ کا کتنا زور لگا نا زور. وہ سادہ سا جملہ تھا خلق اللہ الانسان, اللہ خلق الانسان. اب ذرا دیکھیں نا, اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا,
تو زور آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا. تو دو، ایک دفعہ آپ نے اسم کو ظاہر کیا، پھر ایک دفعہ اس کے لیے ضمیر استعمال کی، تو زور بخود پیدا ہو گیا. تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جملہ فعلیہ میں زور نہیں ہوتا، جبکہ جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک پوائنٹ خاص طور پہ آپ نوٹ کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ انالیسس بھی دو جملوں کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. اب پریکٹس ہم کریں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اور کنفیوژن جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی. اچھا جی، یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں یقیناً پیدا ہو رہا ہوگا، میں یہیں پر اس کو کلیئر کرتا چلوں. ایک تو بات آپ کے سامنے نئی یہ آ گئی کہ اچھا پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آیا. ایک تو یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آ سکتا ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ خبر کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ بھی رفع میں ہوتی ہے، ٹھیک. تو اب اس جملے کی حالت رفع کو ہم کیسے شو کریں؟ تو یہ پر جملہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محل کے اعتبار سے رفع میں ہے. یہ جگہ کس کی ہے؟ خبر کی ہے، اور خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. لہذا یہ جملہ جو ہے محلن حالت رفع میں. کلیئر ہو گیا؟ پھر یہ بھی حل ہوگی. دوسری بات آپ نے پڑھی تھی کہ مبتدا آپ کا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو یہ جملہ بھی نکرہ معرفہ والا یہ کیا چکر ہے؟ تو نوٹ کر لیں بہت اہم پوائنٹ کہ جملہ جو ہے گرامر میں ہمیشہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جملے کو نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو تمام اشکالات جو ہیں وہ آپ کے دور ہو جاتے ہیں. ایک بات یہ کہ پورا جملہ آپ کا خبر بن کر آ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جملہ جو ہے وہ محل کے اعتبار سے اس کا اعراب شو کریں گے، محل کے اعتبار سے اس کا اعراب شو ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ جملے کو نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اب تمام آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ دور ہو گئے. ایک بات اب رہ گئی کہ ہاں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر میں تو مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے. تو دیکھیں مبتدا آپ کا مذکر ہے نا، تو کیا اس میں آپ کا جو خلا کا فعل ہے یہ مذکر فعل نہیں آ رہا؟ خلا کا پہلے ہی سیکھا ہے نا، جنس کور ہوگی. پھر دوسری بات عدد کے والے دیکھیں، اللہ واحد ہے، تو کیا یہ جو خلا کا فعل استعمال ہو رہا ہے یہ واحد والا سیکھا نہیں استعمال ہو رہا؟ تو عدد اور جنس بھی کور ہوگی. اب ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو اب جو میں جملے آپ کے سامنے لکھوں گا انہیں آپ بڑی آسانی سے اسمیہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جی ترجمہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. داخلہ، وہ داخل ہوا. دخل المعلم، جی معلم داخل ہوا فی الفصل، کلاس روم میں. معلم کلاس روم میں داخل ہوا. جملہ فعلیہ انالیسس ذرا جلدی سے. داخلہ فعل، المعلم فاعل، اور فی جارہ، الفصل مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی کیا کرنا ہے؟ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. فارمولہ بس آپ باقی باتیں فی الحال چھوڑ دیں، آپ فارمولہ یاد کریں. کیا کرنا ہے؟ فاعل کو اٹھانا ہے، شروع میں لے جائیں گے. فاعل اٹھائیں جی. کیا ہے فاعل؟ المعلم. المعلم دخل فی الفصل، معلم کلاس میں داخل ہوا. جی دوسرا جملہ. دخل المعلمان، دو معلم داخل ہوئے فی الفصل، کلاس میں. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. جی شاہ صاحب. المعلمانی اب مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اب المعلمانی دخلا، دخلا دخلا. اب وہ جو پچھلی بات میں نے سمجھائی ہے نا، اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو اب اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. مبتدا مثنیٰ ہے تو ظاہر بات ہے خبر بھی آپ کی مثنیٰ آنی چاہیے، لہذا مثنیٰ آ گئی. دخلا
بالفصل. کلیئر ہوگی جی بات. تیسرا جملہ دخل المعلمون فی الفصل. معلم کلاس میں داخل ہوئے. جی عرفان آپ کریں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. شاباش. المعلمون دخل دخلوا فی الفصل. کلیئر ہو نا بات. اچھا جی چوتھا جملہ دخلت المعلمۃ فی الفصل. معلمہ کلاس میں داخل ہوئی. جی طارق صاحب ذرا ایک جملہ آپ بنوا دیں. المعلمۃ دخلت فی الفصل. ٹھیک ہے المعلمۃ دخلت فی الفصل. جی اگلا جملہ مدثر صاحب دخلت المعلمتان فی الفصل. دو معلمات کلاس میں داخل ہوئی. شاباش. المعلمتان دخلتا. ماشاءاللہ فی الفصل. کلیئر جی. آخری جملہ دخلت المعلمات فی الفصل. دخلت المعلمات فی الفصل. جناب المعلمات دخلنا. دیکھیں جب جملہ فعلیہ تھا آپ کا تو فاعل چاہے آپ کا واحد تھا، مثنیٰ تھا، جمع تھا، لیکن ظاہر تھا تو ہم نے گردان سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کیا. فعل واحد ہی آیا. لیکن جب آپ کا جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہوا تو اب مبتدا کے مطابق خبر آئے گی اور اس میں آپ فعل جو ہے وہ چینج ہوگا، اسی وہ گردان کے حساب سے آئے گی. دیکھیں دخل دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلتا. کلیئر ہوگی جی. اب چند جملے آپ کو دیتا ہوں، آپ انہیں جو ہے وہ فعلیہ جملے انہیں اسمیہ میں کنورٹ کریں. جی پہلا جملہ عرفان ذبح. جملہ پرانا ہی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. ذبح المسلمون البقرۃ. ذبح المسلمون البقرۃ. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اسمیہ میں کنورٹ کریں. شاباش. المسلمون ذبحوا البقرۃ. المسلمون ذبحوا البقرۃ. کلیئر ہو گیا نا. مبتدا جو ہوگا اب خبر اس کے مطابق آئے گی. خبر میں جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ صیغہ اسی طریقے سے. قرأت البنتانی. ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ قرأت البنتانی. ٹھیک. الدرس. قرأت البنتان الدرس. دو لڑکیوں نے سبق پڑھا. جی شاہ صاحب البنتانی جی قرأتا الدرس. البنتانی قرأتا الدرس. اور ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ قرأت الدرس. سمعت البنات.
ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ سمعت البنات القرآن، ملا کر پڑھیں سمعت البنات القرآن، لڑکیوں نے قرآن سنا. یہ جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں. ماشاءاللہ. البنات، ماشاءاللہ جی. سمعنا القرآن، البنات سمعنا القرآن. جی آخری جملہ. جی حبیب صاحب. کتب زید و حامد العنوان، عنوان کہتے ہیں ایڈریس کو، ٹھیک ہے. زید اور حامد نے ایڈریس لکھا. یہ جملہ فعلی ہے، اس میں کنورٹ کریں. شاباش. زید و حامد کتبا العنوان. ماشاءاللہ. زید و حامد تھے مبتدا مثنیٰ کی صورت میں، لہذا ALB جو ہے مثنیٰ. الحمدللہ بات آپ کو کلیئر ہوگی الحمدللہ. کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں اور فعل سے پہلے لے آتے ہیں. اس ٹاپک کی آخری بات اب آپ کے سامنے رکھیں. دخل فی الفصل، دخل فی الفصل ترجمہ وہ کلاس میں داخل ہوا. جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ فاعل کو اٹھانا ہے اور فعل سے پہلے لے جانا ہے. جی شاباش. فاعل اٹھانا ہے. فاعل کہاں ہے؟ فاعل داخلہ کے اندر ہے، اس کے اندر ہے نا. اور کون سا چھپا ہوا؟ ہوا. اس کو نکالے. میں نے آپ کہا تھا کہ اس کے اندر وہ ہوا چھپا ہوا ہے. ایک وقت آئے گا ہم اسے باہر نکالیں گے. آج وہ وقت آ گیا. اس کو باہر نکالیں. ہوا دخلا فل، ٹھیک ہو گیا جی. ارسلان. دخلا فل فصلی ترجمہ بھی کر دیں ساتھ. وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئے. جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں. شاباش. ہما دخلا فی الفصل. ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں آپ جی. دخلو فی الفصل ترجمہ وہ کلاس میں داخل ہوئے. جی اس میں کنورٹ کریں. ہم دخلو فی الفصل. پھر اسی طرح دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلت فی الفصل. ہیا دخلت فی الفصل. دخلتا فی الفصل. ہما دخلتا فی الفصل. دخلنا فی الفصل. ہن دخلنا فی الفصل. دخلت فی الفصل. دخلت فی الفصل. جی دخلت تو میں. انا دخلت فی الفصل. دیکھیں آپ سمپلی کہتے ہیں دخلت فی الفصل، میں کلاس میں داخل ہوا. لیکن اب زور انا دخلت فی الفصل، میں کلاس میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، یعنی میں ہی کلاس میں داخل ہوا. زور پیدا ہو گیا نا. تو دخلتو کے اندر جو انا کی ضمیر تھی، یعنی جو تو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اسے ہم نے باہر نکال دیا. ٹھیک ہو گیا جی. عرفان. خرجتی من الفصل. خرجتی من الفصل.
انتی خرجتی فی الفصل، تو کلاس سے باہر نہیں، اسٹریس پہ. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ آپ کو پتا چل گیا کہ دیکھیں جملہ فعلیہ کو اس میں کنورٹ کرنا ہے تو فاعل کو آپ نے فعل سے پہلے لانا ہے، اور فاعل دو صورتوں میں موجود ہو سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا. ظاہر ہوگا تو نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اسے اٹھائیں ایز اٹ از اور شروع میں رکھ دیں، اور اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو دیکھیں گردان کا کون سا سیکھا، اس میں جو بھی ضمیر چھپی ہوئی ہے اسے نکال دیں. جی خلق اللہ الانسان، بہت آسان سا جملہ ہے، اس کے ٹرانسلیٹ اسے کنورٹ کریں گے آپ جملہ اسمیہ میں. جی بنائیں ذرا. اللہ خلق الانسان، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. اب جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ سب انا لگاتے ہیں، شروع میں انا لگاتے ہیں، لگا دیں. انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جانا ہے. ان اللہ خلق الانسان، اور زور پیدا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ بالکل لگ سکتا ہے، خبر پہ بول لگا دے. تو یہ پوائنٹ بھی اس حوالے سے ضروری تھا کہ جب جملہ اسمیہ بن گیا نا تو اب اس پہ جملہ اسمیہ کے رولز اپلائی ہوں گے. اب پھر جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کو آپ نے منفی بنانا ہے، سوالیہ بنانا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ آ جائیں گی. اب وہ آپ کو سورہ، وہ جو میں نے آپ کو سنائی تھی نا آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور انہیں بلایا گیا تو ان سے دیکھیں انہوں نے جو بات کہی تھی اس میں سٹریس دیکھیں، کیا کہا تھا؟ انت فعلت ھذا، ٹھیک ہے نا، سمپل تھا. فعلت ھذا، تو نے یہ کیا. افعلت ھذا، کیا تو نے یہ کیا. لیکن دیکھیں فعلت ھذا کو زور دینے کے لیے فعلتا میں جو فاعل تھا اس کو شروع میں لایا گیا، انت فعلت ھذا، اور پھر اس کو سوالیہ بنایا گیا، انت فعلت ھذا، تو کی طرح. یعنی یہ جو سٹریس ہے نا یہ آپ کو جملہ اسمیہ میں نظر آئے گا. اور جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جملہ فعلیہ سے کنورٹ ہوا ہے اسمیہ میں، آپ اس مقام کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور نے فرمایا نا قرآن مجید کو مزہ لے کر پڑھو. اور وہ مزہ کب آئے گا آپ کو؟ جب آپ کو اس کا اسلوب، اس کی گرامر آپ کو سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے اپنے کلام سے جوڑے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.